دوستوں خوشخبری آپ کے لیے، آج اس وظیفے میں صرف آپ نے 33 بار یا اللہ یا ربنا کے ساتھ ایک جملہ لگانا ہے، ایک لفظ لگانا ہے۔ دیکھیں اس عمل کا سب سے بڑا فائدہ بتا دوں، یہ عمل جس کو بھی دیا 1 گھنٹے میں معجزہ دیکھا۔ اب آپ کہیں گے ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ دوستوں بھائیو بہنوں، آپ کو اللہ پاک کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں، 1 گھنٹے میں انشاءاللہ اتنا تیز اثر، یعنی کہ اتنا جلدی اثر کرنے والا وظیفہ، یعنی کہ میں آپ کو سمجھو آج وہ تحفہ اپنی طرف سے اپنے بہن بھائیوں کو دے رہا ہوں۔ اپنی ویڈیو میں دیکھیں کہ اس سے بہتر وظیفہ آپ لوگ روز کہتے ہیں نا کہ ہمیں کوئی وظیفہ بتائیں، کوئی تسبیح بتائیں، صرف 3 الفاظ یا اللہ یا ربنا کے ساتھ آپ نے ایک جملہ جو بتانے لگا ہوں آپ نے اس عمل میں لگانا ہے، اور کسی وقت بھی پڑھیں، اپنی غربت غریبی کو ٹاٹا بائے بائے کر دیں، ہمیشہ کے لیے اپنی وہ بیماری دور کریں، اپنے ظالم شوہر کو، ظالم ساس کو قدموں میں لائیں۔ دنیا کا کوئی بھی رشتہ اگر آپ پر ظلم کرتا ہے، آپ پر زیادتی کرتا ہے، آپ سے لوگ اگر نفرت کرتے ہیں، کوئی بھی شخص اگر آپ پر ظلم کرتا ہے، انشاءاللہ عمل کے پڑھتے ہی ظالم کا ظلم ختم ہو جائے گا۔ اگر آج اس ویڈیو کو تم نے غفلت میں، لاپرواہی میں گزار دیا، رب کعبہ کی قسم اس سے بہتر وظیفہ تمہیں اپنی لائف میں نہ ملے گا۔ یہ 200 کروڑ کا وظیفہ ہے میرے دوستوں، یعنی کہ اتنی دولت، اتنا پیسہ۔ دیکھیں میں نے کل اپنی ایک بہن پر یہ عمل آزمایا، یوں تو لاکھوں پر آزمایا۔ کل کی بات بھی بتا دوں، نیا واقعہ بتا دوں کل کا۔ کل دوپہر کو میں نے اپنی ایک بہن کو، جاننے والی کو یہ عمل بتایا، جس پر قرضہ تھا، شدید بیماری میں، فاقوں میں، غریبی میں، کرائے کے مکان میں بیٹھے ہوئے۔ مجھے اس نے رابطہ کیا، مجھے کہا میرے حالات شدید خراب ہیں۔ میں نے کہا صرف 3 الفاظ کسی وقت بھی اس خاص تعداد میں پڑھو، اول آخر درود شریف پڑھو اور اللہ پاک سے مانگو۔ اللہ پاک آپ کو یہ الفاظ، اللہ پاک کو اتنے پسند ہیں، یہ الفاظ جو بھی پڑھتا ہے اللہ کا لاڈلا بن جاتا ہے، اللہ کا دوست بن جاتا ہے، اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ پاک اسے مایوس نہیں کرتے، پھر اللہ پاک اس کی خالی جھولیوں الماریوں کو فوراً بھر دیتے ہیں۔ میرے دوستوں بھائیوں بہنوں، میں ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں آج یہ وظیفہ نہ چھوڑنا۔ آج میرے دوستوں بھائیوں بہنوں، آج دنیا کے تمام کاموں کو چھوڑ دینا۔ آپ دنیا میں کہیں بھی موجود ہو، کسی شہر میں ہو، کسی گاؤں میں ہو، کسی گلی، کسی بستی، کسی محلے میں ہو، آج آپ نے دنیا کے تمام کاموں کو چھوڑ کر آج دنیا کی تمام تسبیحات، تمام وظائف کو چھوڑ دینا۔ چاہے پاکستان میں ہو، انڈیا میں ہو، بنگلہ دیش میں ہو، کہیں بھی ہو، میری یہ ویڈیو جیسے ہی آپ تک پہنچے، دنیا کے تمام کاموں کو چھوڑ کر یا اللہ یا ربنا۔ دیکھیں اکثر آپ لوگ کہتے ہیں ہم پر جادو ہے، ہم پر بد نظری ہے، ہم پر عمل ہے، بندش ہے، جادوگری ہے، بد نظری ہے۔ دیکھیں یہ وہ عمل ہے، رب کعبہ کی قسم آپ کے جسم سے اگر کسی نے، دیکھیں کسی ایسے شخص نے آپ پر جادو کیا ہے، خدا کی قسم جادوگر کی آج لاش اٹھے گی، آج جادوگر کا جنازہ اٹھے گا۔ آج جادو کرنے والا، دیکھیں آج کل کا دشمن، آج کل کیا ہو رہا ہے، دیکھیں ہم استخارہ کرتے ہیں، ہم لوگ استخارہ کرتے ہیں تو ہوتا کیا ہے، پہلے میری بات سمجھے، استخارے میں آتا ہے کہ یہ فلاں بندے کا استخارہ ہوا، مثال کے طور پر آپ کا استخارہ، تو اس میں آتا ہے کلیئر دیکھا ہے کہ آج کل 99% کیسوں میں اس پر جادو ہے، اس پر بد نظری ہے، اس پر بد نظری ہے، اس پر یہ ہے وہ ہے۔ دیکھیں مثال کے طور پر آپ کا استخارہ کیا دوستوں، تو اس میں کلیئر دیکھا جاتا ہے کہ آج کل 99 کیسوں میں ہر بندے پر جادو ہے، بد نظری ہے، فلاں پر عمل ہے، بندش ہے۔ پتہ چلا اس کے کسی پڑوسی نے کیا ہوا ہے، کسی رشتہ دار نے کیا ہے، کسی عزیز نے کیا ہے۔ دیکھیں پتہ چلا بھائی کہ اس کے اتنے دشمن ہے، یہ ہنستا بستا جی رہا تھا۔ دیکھو آپ لوگ بھی دیکھیں میرے دوستوں بھائیوں بہنوں، آپ کی زندگی میں بھی خوشیاں ہوں گی، کاروبار ہوگا، آپ کے گھر میں بھی سکون ہوگا، لیکن یہ بد نظر لوگ آپ کو دیکھ گئے، دیکھو تو کیسا کما رہا ہے، دیکھو تو کیسا جی رہا ہے۔ آپ کو تو میں، دیکھیں آپ کو تو میں نظروں میں رکھ لیا،
خدا کی قسم اس دن سے آپ کا بیڑا غرق ہو گیا۔ یہ عمل دنیا کا وہ واحد عمل ہے، دیکھیں زندہ رہنے کے لیے ایک بار یہ عمل پڑھنا ضروری ہے، صرف ایک بار زندگی میں یہ عمل ضروری ہے۔ دیکھیں فرض یہ ہے عمل آپ نے پڑھنا ہے، یہ سمجھ لیں یہ عمل پڑھنا ہے، یہ عمل ہم پہ پڑھنا فرض ہے، کیونکہ جب تک یہ عمل نہیں پڑھیں گے آپ پر نہ بد نظری دور ہوگی، نہ آپ کے اوپر سے عمل بندش کا خاتمہ ہوگا، نہ بد نظری، کیونکہ یہ واحد وہ عمل ہے، یہ جادو کی کاٹ کر لیتا ہے، یہ بد نظری کو دور کرتا ہے یہ عمل۔ جس نے بھی دیکھیں آپ پر کوئی جادو عمل بندش کی ہوئی ہے، دیکھیں وجہ کیا ہے، آپ لوگ وظیفے پڑھتے رہتے ہیں، لیکن اب کسی نے کوئی عمل بندش جادو کروا دیا ہے، وظیفہ اثر کرے گا ہی نہیں، وظیفہ کام کرے گا ہی نہیں، تو جب تک اس عمل کو نہیں پڑھو گے تبھی میں کہتا ہوں، میں نے دیکھیں بڑے وظیفے پڑھے یوٹیوب پر، بڑی تسبیحات پڑھی، لیکن میں نے جب اپنا دیکھیں استخارہ کروایا عالم صاحب سے تو پتہ چلا کہ میرے کسی عزیز نے میرے اوپر عمل جادو کروایا ہوا ہے۔ تو میں وظیفے پڑھتا ہوں، اب مجھے نہیں پتا وظیفے سچے تھے کیا تھا، لیکن اللہ کے نام تھے، اللہ کے ایسی چیزیں بہت بڑی پڑھی لیکن اثر نہیں کرتی تھی۔ اب مجھے پتہ چلا کہ میرے اندر مسئلہ ہے، پھر میرے ہاتھ میں غوث پاک کی کتاب لگی۔ اب اس کتاب میں غوث پاک کے یعنی غوث پاک فرماتے ہیں کہ میرا بتایا ہوا عمل بندش جادو بد نظری کو جڑ سے ختم کرتا ہے، رزق کو آسمان سے کھینچ کر لاتا ہے، پڑھنے والے کی جو بھی حاجات ہو مراد ہو پوری کر دیتا ہے۔ اور جب سے غوث پاک کے سچے وظیفے خدا کی قسم میرے ہاتھ لگے ہیں، مجھے کسی کے در پہ جانے کی ضرورت نہیں پڑی۔ یہ جعلی بابے یہ تمہیں بے وقوف بناتے ہیں کہ یہ پڑھ وہ پڑھ تیرے کام بنیں گے۔ دیکھیں ہمارے پاس تعویذ کنڈے کروا، یہ کروا وہ کروا، کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا تمہیں۔ ساری زندگی باپو کے پاس بیٹھ جا کر کوئی تمہارا فائدہ نہ کریں گے، یہ ان کے صرف جیب آپ لوگ بھرتے رہیں گے، ان کے لیے قرضے لیتے رہیں گے، چوریاں کرتے رہیں گے، لیکن یہ آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکیں گے، یہ جعلی بابے۔ دیکھیں میرے دوستوں بھائیو بہنوں، کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے۔ اگر دیکھیں کچھ اپنی زندگی سے مخلص ہو، اپنے معصوم بچوں سے، اپنے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں سے اگر مخلص ہو، اے میرے غریب بھائیو بہنوں میں تمہیں کیسے سمجھاؤں یہ وظیفہ کتنا طاقتور ہے، یہ سینے کا راز میں آپ کو دیکھیں آج تک کسی کو بھی بتایا۔ کل ہی میں نے ایک بہن کو بتایا، وہ کہتی ہے میری زندگی میں سب کچھ تھا، خوشیاں تھیں، بچے بڑے جھوم رہے تھے، کوئی پریشانی نہیں تھی، شوہر پیسے بھی کما رہا تھا، لیکن اچانک کیا ہوا، سب کچھ ختم ہو گیا، شوہر بیمار پڑ گیا، بچوں کے ساتھ یہ فلاں مسئلے ہو گئے، قرض الگ چڑھ گئے، طرح طرح کے مسئلوں میں ہم گر گئے، ایک پریشانی جاتی دوسری آتی۔ کہتی ہے میں نے ایک مولانا صاحب سے استخارہ کروایا، وہ کہتے ہیں آپ کے کئی رشتہ داروں نے آپ پر ایسی بندش لگوائی ہے کہ آپ کی زندگی تباہ ہو گئی ہے۔ اب وہ کہتی ہے کہ میرا علاج ہو ہی نہیں سکتا، کوشش کریں دیکھیں لوگ، لیکن میرا علاج ہوتا ہی نہیں ہے۔ میں نے کہا آپ میرا بتایا ہوا وظیفہ پڑھیں، آپ کے پاس رزق بھی آئے گا، پیسہ بھی آئے گا، پیسہ آپ کو ایسے ڈھونڈے گا جیسے پیاسا پانی کو ڈھونڈتا ہے۔ میرے دوستوں بھائیو بہنوں، جھوٹے پر خدا کی لعنت ہو، یہ سچا وظیفہ ہے۔ اے میرے دوستوں اب آپ نے کرنا کیا ہے، بڑی توجہ سے بڑے دھیان سے سمجھیے گا۔ سب سے پہلے سکون سے بیٹھ جاؤ، سب سے پہلا کام سکون سے بیٹھ جاؤ۔ دیکھو سکون سے بیٹھو گے، دنیا داری سے ہٹ کے، دنیا کے تمام معاملات سے ہٹ کے بیٹھو گے تو فائدہ تمہارا ہوگا، زندگی تمہاری بدلے گی۔ اگر بیٹھنے کی بجائے تم لوگ بھاگا بھاگی میں لگ جاؤ گے، دنیا داری میں لگ جاؤ گے تو پھر عمل کا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ دیکھو سکون سے بیٹھ کر پڑھنا ہے، چاہے اپنے گھر میں پڑھو، چاہے اپنی دکان میں پڑھو، دفتر میں پڑھو، آفس میں پڑھو، مدرسے میں پڑھو، جہاں بھی پڑھو۔ اے میرے دوستوں بھائیو بہنوں، جہاں بھی پڑھو لیکن سکون سے اطمینان سے پڑھنا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے ایک مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، تنہائی میں بیٹھیں۔ دیکھیں وقت کی کوئی پابندی نہیں ہے، سب جب آپ کا دل کرے سارے وقت اللہ کے ہیں، چاہے صبح پڑھو، دوپہر پڑھو، چاہے کسی وقت کی نماز کے بعد پڑھو۔ دیکھو اگر تو نماز کے بعد پڑھتے ہو تو عمل کے فائدے ڈبل ہو جائیں گے۔ اگر آپ لوگ ویسے ہی پڑھتے ہیں کہ میں نماز کے بعد نہیں پڑھ سکتا، تو جب آپ کا دل کرے پڑھو، جب آپ کو لگے کہ یہ وقت ٹھیک ہے، یہ وقت میں پڑھ لوں گا، آپ اس وقت میں پڑھ لو، آپ اس وقت میں پڑھو، کوئی پابندی نہیں میرے دوستوں، اپنے حساب سے پڑھو، جب تمہارا دل کرے جب کرو۔ دیکھیں میرے دوستوں بھائیو بہنوں،
اب آپ نے صبح بھی چاہے پڑھیں، چاہے دوپہر میں، چاہے شام میں، جس وقت بھی پڑھیں، لیکن یاد رکھیے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے اب جو خفیہ ترتیب، جو خفیہ راز بتانے لگا ہوں، میرے دوستوں، بھائیو بہنوں، رب کعبہ کی قسم، زمین ہل جائے گی، آسمان ہل جائے گا اس 3 الفاظ کو پڑھتے ہی غربت اور غریبی کی چینخیں نکل جائیں گی۔ یہ غریبی کا دھبا، یہ جو غریبی کا دھبا ہے نا، جو لوگ تمہیں کہتے ہیں اے غریب، اے غریب تو یوں ہی در در کی ٹھوکریں کھائے گا، اے غریب تو یوں ہی لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلائے گا، تیرے نصیب خراب ہے، تیری قسمت خراب ہے، تو جہاں جاتا ہے وہاں پر نقصان ہو جاتا ہے، وہاں تباہی مچ جاتی ہے، وہاں بربادی ہو جاتی ہے، تو منوس ہے۔ دیکھیں تو یہ ایسے لوگ ہیں مجھے میسج کرتے ہیں، آپ تو اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے نا روتی ہیں۔ دیکھیں میری بہنیں، میرے بھائی، میں آپ کو لوگوں کے آل اوور مسائل بتا رہا ہوں، یہ نہیں کہ میں کوئی کسی کی آپ کے اوپر یہ کہہ رہا ہوں۔ مجھے لوگ بتاتے ہیں، لوگ تانے دیتے ہیں کہ تیری قسمت خراب ہے، تو منوس ہے، تو غریب ہے، ساسیں بہوؤں کو مار کے ظلم کرتی ہیں، شوہر مار مار کے گھروں سے نکال دیتے ہیں، ایسے ظالم، دیکھیں ایسے ظلم ہو رہے ہیں، دنیا ظالموں سے بھری پڑی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ کوئی ظلم آپ پر نہ ہو، ظالم شوہر تمہارے قدموں میں گر جائے، ظالم ساس تمہارے قدموں میں گر جائے، پوری دنیا کی دولت تمہارے قدموں میں آ جائے، پوری دنیا کے خزانے تمہارے قدموں میں آ جائیں، یہ میرے ہاتھ دونوں ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں، تمہیں تمہارے ماں باپ کا واسطہ، تمہیں غریب ماں باپ کا واسطہ جنہوں نے پوری اسے دیکھیں بڑی آس سے تمہیں پیدا کیا کہ یہ بیٹا ہے، یہ بیٹی ہے، یہ بڑی ہو کر ہمارا سہارا بنیں گے، لیکن تم تو خود بھی پریشانی میں ہو۔ اپنے ماں باپ کے لیے یہ وظیفہ پڑھ لو، اپنے بھوکے بچوں کے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے ایک بار، یعنی کہ یہ وظیفہ، یہ الفاظ میرے بتائے ہوئے ترتیب سے اے میرے دوستو اپنے فارغ وقت میں، اپنے فارغ وقت میں پڑھو۔ دیکھو اس عمل کو پڑھنا زندگی کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ جب تک آپ لوگ اپنے اوپر سے شدید قسم کی عمل بندش، جادو، بد نظری کو ختم نہیں کریں گے، تب تک آپ کی زندگی میں سکون نہیں آئے گا، تب تک یوں ہی در در کی ٹھوکریں کھاتے رہو گے، لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتے رہو گے۔ اے غریب آج وظیفہ پڑھ لے، اے فقیر آج وظیفہ پڑھ لے، اے غریب 3 بار پڑھ لے۔ اب سب سے پہلے کیا کرنا ہے دیکھیں، اگر باوضو مصلے پر بیٹھ جاؤ، باوضو مصلے پر بیٹھ جاؤ اگر تو بہت اچھی بات ہے، نہیں پڑھ سکتے ویسے ہی دیکھیں باوضو مصلے پر نہیں بیٹھ سکتے تو جہاں دل کرے پڑھو۔ دیکھو میرا ایک انداز ہے، میرا انداز بتانے کا یہی عمل کے اندر طاقت لے کر آتا ہے۔ لوگوں سے جا کر پوچھیں جنہیں فائدہ ہوا ہے، میں جسے بھی وظیفہ دیتا ہوں اللہ پاک کے حکم سے، اگر وہ صحیح طریقے سے دیکھیں، میں کہتا ہوں صحیح طریقے سے سمجھو، اگر تمہارا وظیفہ اثر نہیں کر رہا تو تمہاری غلطیاں ہیں، تمہاری کمی پیشی ہے، تم میرے بتائے ہوئے طریقے سے کرو۔ خدا کی قسم میرے منہ پر تھوک دینا اگر تمہارا وظیفہ اثر نہ کرے، ایک بار زندگی میں یہ وظیفہ پڑھو، بچوں والا اگر کوئی 5 سال کا بچہ بھی دیکھ لینا اور پڑھ لے، خدا کی قسم اس کے وارے نیارے ہو جائیں، فقیر بادشاہ بن جائے۔ اب سب سے پہلے باوضو اگر مصلے پر بیٹھ جاؤ ایک بار، سب سے پہلے بہت اچھی بات ہے، نہیں بیٹھ سکتے ویسے ہی جہاں دل کرے بیٹھ جائیں۔ ایک مرتبہ نبی کریم رؤوف الرحیم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر آپ نے درود شریف پڑھنا ہے۔ دیکھیں میرے دوستوں، بھائیو بہنوں، ہزاروں درود شریف ہیں، درود ابراہیمی ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں، چاہے وہ پڑھ لیں، چاہے آپ لوگ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، چاہے آپ لوگ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، جو بھی بہتر لگے، جو بھی یاد لگے، جو بھی پڑھنا چاہے وہ درود شریف پڑھیں۔ اور فوری طور پر درود شریف پڑھتے ہی آپ نے عمل کا پہلا پاورفل وظیفہ بڑی توجہ سے، بڑے دھیان سے دیکھیں، اگر کوئی شخص جسے درود شریف بھی نہیں آتا، بالکل نہیں آتا، تو بالکل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آپ نے عمل شروع کرنا ہے۔ اب جو پہلا الفاظ تمہارے حوالے کروں گا، آپ نے دیکھیں آپ کو جو دکھ رہا ہے یا اللہ کا یہ وظیفہ بے شمار آپ نے پڑھا ہوگا۔ دیکھیں بھاگنا مت، دوڑ مت لگا دینا، چھوڑ کے نہ چلے جانا،
1 گھنٹے میں معجزہ دیکھنا ہے، 1 گھنٹے میں قرضے دور کرنے ہیں، بیماریاں دور کرنی ہے، زندگی میں سکون اور پیسہ لانا ہے، غیبی مدد حاصل کرنی ہے۔ مجھے ہمیشہ میسج کرتے ہو غیبی مدد کا کوئی وظیفہ بتائیں، غیبی مدد کا۔ دیکھیں تو بتایا تو پڑھنا آ کر پڑھنا۔ کب پڑھے گا تو؟ تیرا باپ پڑھے گا، تو نہیں پڑھے گا۔ کب پڑھے گا میرے بھائی، کب پڑھے گا؟ دیکھیں بہانے نہ بنائیں، کل پڑھوں گا، پرسوں پڑھوں گا، وظیفے بتاؤ تو میں دیکھیں کیا تمہارا باپ میں نوکر ہوں وظیفے بتا رہا ہوں؟ جب بتا رہا ہوں تو پڑھو۔ جب ہم بیٹھے ہیں بتانے کے لیے، سارا دن ساری رات تمہیں سمجھانے کے لیے، باتیں بڑی کڑوی لگتی ہیں۔ دیکھیں باتیں لگیں گی کڑوی لیکن سچی بات ہے، سچی۔ تم لوگوں کو سچی باتیں ہضم نہیں ہوتی، تمہیں وہی جھوٹے لوگ پسند ہیں جو تمہیں میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں، جھوٹے وظیفے بتاتے ہیں، نہ سر ہو نہ پاؤں ہو، بس ویڈیو شروع کر دی اپنے ویوز کے لیے۔ ان کو پوچھو، کسی کتاب کا نام پوچھو، میرے پاس آؤ کامنٹس میں، ایک ایک کتاب کا نام بتاؤں گا، واٹس ایپ پر آؤ، تمہیں ساری لائیو ویڈیوز دکھاؤں گا کتابوں کی۔ اگر جس کے دل میں یقین نہ ہو وہ آ کر غوث پاک کی سچی کتابیں دیکھ لے۔ میرے پاس خدا کی قسم آج تک کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ دیکھیں وظیفہ دیا ہے غوث پاک کا بتایا ہوا، اپنی طرف سے میں نے کبھی آپ کو وظیفہ نہیں دیا، سینے کے راز بتائے ہیں، اللہ والوں کی سچی تسبیح بتائی ہے جس سے لاکھوں لوگ پہلے فائدہ حاصل کرتے ہیں، تب جا کر میں اپنے بہن بھائیوں کو وظیفے بتاتا ہوں۔ میں ایسے نہیں کہ جلدی سے 3 بار یہ پڑھ لے، 4 بار وہ پڑھ لے، تیرے کام بن جائیں گے، نہیں دوستو، ہمیشہ سچے وظیفے دیے ہیں۔ اب آپ نے سب سے پہلے یا اللہ کا وظیفہ سامنے دکھ رہا ہے دوستوں۔ آج یا اللہ کے ساتھ آپ نے ایک جملہ شامل کرنا ہے۔ آج یا اللہ کے کمالات معجزات بھی دیکھنے والے ہوں گے۔ آج یا اللہ کے پڑھنے کے بعد یہ غریبی، یہ فقیری، یہ بیماری تمہاری زندگی میں نہ رہے گی۔ آج یا اللہ پڑھنے کے بعد یہ مانگنے والے ہاتھ بانٹنے والے ہاتھ بن جائیں گے۔ دوستوں بھائیو بہنوں، آج یا اللہ پڑھنے کے بعد یہ تمہاری دکھ بری زندگی رب کعبہ کی قسم اگر خوشیوں میں نہ بدل جائے، میرے منہ پر تھوک کر چلے جانا۔ یا اللہ کے ساتھ آپ نے سب سے پہلے المدد کو شامل کرنا ہے، یعنی کہ یا اللہ المدد، یہ پورا ایک وظیفہ پہلے نمبر پہ پڑھنا ہے۔ جو چیز پڑھنی ہے اور جس چیز کے ساتھ جو چیز شامل کرنی ہے، جو تعداد میں پڑھنی ہے، اسے آپ نے سمجھنا ہے، اور اس ویڈیو کو صرف اپنے تک نہیں رکھنا، اپنے ان غریب بہن بھائیوں کو یاد کرنا ہے جو اس وقت شدید مشکلات میں ہیں، جو غریبی، فقیری، بیماری جن کو ستا رہی ہے، جن کے شوہروں نے، ساسوں نے ظلم کیا ہے، یا کوئی کسی مشکلات میں ہے، کوئی ایسا شخص جس کا محبوب روٹ چکا ہے۔ دیکھیں اب اچھی جگہ شادی کرنا چاہتے ہیں، قرضہ ہے، بے اولادی ہے، آپ کی شادی میں کوئی بھی رکاوٹ ہے، کوئی رشتہ دار رکاوٹ ہے، پیسے کی رکاوٹ ہے، یا رشتے نہیں آتے ہیں، اے میرے دوستو یہ وظیفہ نہ چھوڑنا۔ اس وظیفے کے پڑھنے کے بعد اللہ پاک سے ہاتھ اٹھا کر، جھولی پھیلا کر مانگنا۔ اب پہلے آپ نے درود شریف ایک بار پڑھ کر، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر، یا اللہ المدد، یہ ایک بار ہو گیا، پھر دوبارہ پڑھیں، یا اللہ المدد، 2 بار ہو گیا، یا اللہ المدد، 3 بار ہو گیا۔ اب میرے دوستوں بھائیوں بہنوں، آپ نے وہیں بیٹھے بیٹھے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، دیکھیں پہلا وظیفہ یا اللہ المدد 1 بار ہو گیا، یا اللہ المدد 2 بار ہو گیا، یا اللہ المدد 3 بار ہو گیا۔ غوث پاک کے اس لاڈلے عمل کا پہلا وظیفہ آپ نے پورے 100 بار پڑھنا ہے میرے دوستوں بھائیوں بہنوں، 100 بار پڑھنا ہے تو 100 بار ہی پڑھنا ہے، 100 ٹائم یہ وظیفہ پڑھ کر وہیں بیٹھے بیٹھے اب آپ نے 2 نمبر والا جلالی وظیفہ عمل میں شامل کرنا ہے میرے دوستوں۔ یہ جلالی وظیفہ بڑا ہی طاقتور ہے، اے میرے دوستوں، یہ جلالی وظیفہ دولت کا خزانہ ہے، اے میرے دوستوں۔ اب آپ نے دوسرے نمبر پر یا ربنا میری جھولی بھر دے، یا ربنا میری جھولی بھر دے۔ دیکھو یا ربنا کو تم نے ہزاروں بار پڑھا ہوگا، کوئی کہتا ہے ایسے پڑھ، کوئی ویسے پڑھ، لیکن سینے کے راز تمہیں بتائے گئے۔ کسی نے بتایا تمہیں سینے کا راز نہیں بتایا، تمہیں کیوں نہیں بتایا؟ کیونکہ پتہ کسی کو نہیں تھا، صرف غوث پاک جانتے ہیں کہ یا ربنا کے پڑھنے کے راز کون سے ہیں۔ آج غوث پاک کی زبانی سنیں، آج غوث پاک کے بتائے ہوئے طریقہ کار سے سنیں، آج غوث پاک کی بتائی ہوئی تسبیح کا دوسرا راز سنیں۔ یاد رکھنا، ایک بار عمل پڑھنے کے لیے دن میں، صبح میں، شام میں چپ بھی بیٹھو تو جب تک عمل کمپلیٹ نہ ہو جگہ سے کھڑے مت ہونا۔
ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر آپ نے سب کچھ پڑھ لینا ہے. اول آخر درود شریف بھی پڑھنا ہے اور پھر اللہ پاک سے مانگنا ہے. آج مانگ کے تھک جاؤ گے لیکن رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی. دوستو آپ نے یا ربنا، آپ نے پہلے نمبر پر یا ربنا کے ساتھ المدد کو پڑھ لیا 100 بار. تو اب آپ نے یا ربنا کے ساتھ جو جملہ شامل کرنا ہے، یا ربنا میری جھولی بھر دے. اپنے انداز میں پڑھیں. دیکھیں اللہ نے جو تمہیں اچھا انداز دیا ہے اس انداز میں پڑھیں. یا ربنا میری جھولی بھر دے 1 بار ہو گیا. یا ربنا میری جھولی بھر دے 2 بار ہو گیا. یا ربنا میری جھولی بھر دے. یہ وظیفہ آپ نے 3 بار ہو گیا. آپ نے یہ وظیفہ 21 بار پڑھنا ہے. 21 ٹائم یہ وظیفہ پڑھ کر اب وہ راز آپ کو بتانے لگا ہوں جس کے لیے آپ بے چین ہیں، بےتاب ہیں. جو اس وظیفے کی ریڑھ کی ہڈی ہے، جو دنیا کے بڑے سے بڑے سیلیبریٹی، بڑے سے بڑے مالدار لوگ بھی اس وظیفے کو پڑھ کے مالدار ہوئے ہیں. اس وظیفے کی کامیابی کا تیسرا سب سے خاص راز آپ کے حوالے کر رہا ہوں. دل تھام کے توجہ سے، دھیان سے اس وظیفے کو سمجھنا ہے، کیونکہ تاریخ گواہ ہے جس کے ہاتھ یہ وظیفہ لگ گیا وہ فقیر سے بادشاہ بن گیا. اس کی ایسی مشکل حل ہوئی کہ اس نے کبھی زندگی میں زبان پر شکوہ نہ کیا کہ اللہ پاک مجھے فائدہ نہ ہوا. وہ جسے بھی وظیفہ دیا گیا اس کے وارے نیارے ہو گئے. دوستوں، بھائیوں، بہنوں، دوستوں، بزرگوں، یہ سینے کا آخری راز آپ نے اس عمل میں کس طرح کس ترتیب سے پڑھنا ہے. بڑی توجہ سے، بڑے دھیان سے، بڑے غور سے تسبیح اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیجئے گا. دیکھیں وظیفے کی تعداد میں کمی پیشی نہ کیجیے گا. تسبیح نہ ہو تو اپنے سیدھے ہاتھ پر گنتی کرتے ہوئے. میرے دوستوں، یہ اللہ پاک کا بڑا ہی پیارا نام ہے. اے مشکلات کو حل کرنے والے، اے آسانیاں پیدا کرنے والے. یا حل المشکلات 1 بار ہو گیا. یا حل المشکلات 2 بار ہو گیا. دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، اس طریقے سے آپ نے یہ آخری وظیفہ کتنی بار پڑھنا ہے. دیکھیں چوتھا اور آخری وظیفہ 33 بار پڑھ کر پہلا وظیفہ آپ نے استغفر اللہ کا پڑھا، پھر یا اللہ یا ربنا کو الگ الگ آپ نے بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھا، پھر آخر میں یا حل المشکلات، یا حل المشکلات، یا حل المشکلات پڑھتے جائیں اور دل ہی دل میں رب کریم سے مانگتے چلے جائیں. میرا یقین ہے آج پوری دنیا کے خزانے بھی مانگ لو گے تو رب کریم تمہاری جھولیوں میں ڈال دیں گے. آج تمہاری غربت اور غریبی کا آخری دن ہوگا. آج کے بعد یہ غریبی کا دبا تمہاری زندگی میں نہ رہے گا. دوستوں، بھائیو، بہنوں، اگر ویڈیو میں کوئی چیز اسکپ کر دی ہے، کوئی وظیفہ، تعداد، ترتیب، تو ایک بار کمپلیٹ ویڈیو دیکھ لیں. انشاءاللہ زندگی سنور جائے گی. ساری زندگی جھولیاں بھر بھر کر دعائیں دو گے. ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں. کومنٹ سیکشن میں اپنا نام ضرور لکھیں. میرے اس چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبا دیں. اور مجھ سے کانٹیکٹ کرنا ہو تو نیچے میرا نمبر آپ کو اسی ویڈیو میں مل جائے گا. صرف واٹس ایپ پر کانٹیکٹ کیجیے گا روحانی علاج کے لیے. اپنا خیال رکھیے گا دوستو. اللہ حافظ.